تجارت کی دنیا کا سب سے پراسرار راز برصغیر کی وہ برادری جس کی دولت، عقائد اور روایات صدیوں سے راز میں لپٹی ہوئی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی خفیہ برادری موجود ہے جو اپنا مذہب، عقائد اور کاروباری حکمت عملی عام لوگوں سے چھپاتی ہے؟ کیوں بحروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کے سب سے منفرد تاجر ہیں؟ ایک ایسی برادری جو ہندو مت سے اسلام میں آئی اور پھر بھی صدیوں سے اپنی اصل پہچان کو پراسرار رکھے ہوئے ہے۔ کیا ان کے پاس چھپے ہوئے خزانے ہیں یا یہ واقعی عام مسلمانوں سے مختلف ہے؟ تاریخ کی ایک ایسی گتھی جسے آج تک کوئی پوری طرح نہیں سلجھا سکا۔ دیکھیے اس ویڈیو میں ایک ایسا انکشاف جو آپ کو حیران کر دے گا۔ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے کیونکہ اس میں وہ راز ہیں جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ بحرہ برصغیر کی ایک منفرد تجارتی برادری ہے جو اسماعیلی فرقے کی شاخ دعوت طیبی کے پیروکار ہے۔ ان کا نام گجراتی لفظ پیوپار سے نکلا جس کے معنی تاجر کے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ برہمنوں میں بھی ایک ذات بحرہ کہلاتی ہے جو کاروباری سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ بحروں کی اکثریت گجرات، ممبئی، برہان پور، مالوا، راجپوتانہ اور کراچی میں آباد ہے، جبکہ ان کے مذہبی پیشوا کا اصل مسکن سورت تھا مگر بعد میں وہ ممبئی منتقل ہو گیا۔ بحرہ مستعلیہ طیبہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور یمن، بھارت، افریقہ، الجزائر اور پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ اسماعیلی ہیں جو ہندو مت چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ان کا نام گجراتی لفظ بحرہ سے اخذ کیا گیا ہے جو ہندو ذات سے منسوب تھا، اور اس کا مفہوم بھی تاجر سے ملتا ہے۔ مغربی ہندوستان میں ہندو اور سنی بحرے بھی موجود ہیں جو عمومی طور پر تجارت سے وابستہ ہیں اور شہری علاقوں میں رہتے ہیں۔ برصغیر سے باہر بھی بحرہ برادری نے اپنی شناخت قائم کر رکھی ہے۔ افریقہ، الجزائر اور عرب ممالک، خاص طور پر مسقط میں بھی ان کی تجارتی سرگرمیاں وسیع پیمانے پر جاری ہیں۔ تاریخی طور پر بحروں کے عقائد کی بنیاد فاطمی خلافت کے ایک اہم واقعے پر ہے۔ خلیفہ مستعلی باللہ کے دو بیٹوں نزار اور عامر کے درمیان خلافت کے حصول کی جنگ ہوئی جس میں نزار قتل کر دیا گیا اور عامر تخت نشین ہوا۔ نزار کے حامیوں کا ماننا ہے کہ وہ مصر سے فرار ہو کر حسن بن صباح کے ساتھ ایران چلا گیا اور اس کے پیروکار بعد میں نزاری کہلائے جو آگے چل کر آغانی کے نام سے معروف ہوئے۔ عامر کو نزاریوں نے قتل کر دیا۔ طیبوں کے مطابق عامر کی وفات کے بعد اس کی ایک بیوی سے بیٹا طیب پیدا ہوا جسے دشمن کے خوف سے چھپا دیا گیا۔ طیب اور اس کی نسل کو آئمہ مستور کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بارے میں عام لوگوں کو معلومات دستیاب نہیں، تاہم طیبی دائیوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں آئمہ کی تائید حاصل رہی ہے اور بعض دائیوں کے مطابق انہیں امام کے خطوط بھی موصول ہوتے رہے ہیں۔ بحریوں کی تاریخ محض ایک مذہبی سفر نہیں بلکہ ایک پیچیدہ اور دلچسپ داستان ہے جس میں خلافت، تجارت، ہجرت اور عقائد کے مختلف رنگ شامل ہیں۔ ان کی شناخت ایک مضبوط تجارتی برادری کے طور پر برقرار ہے جو دنیا کے کئی ممالک میں پھیل چکی ہے۔ اسماعیلی دوسرے شیعہ فرقوں کی طرح اپنے امام کو خدائی اختیار کا حامل سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق ہر نبی کا ایک جانشین ہوتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین حضرت علی تھے۔ قیامت تک تمام امام انہی کی نسل سے ہوں گے۔ امام کی وراثت ضروری نہیں کہ بڑے بیٹے کو ملے بلکہ وہی امام بنے گا جس کے لیے پہلے امام نے نص یا واضح حکم دیا ہو۔ امام کبھی ظاہر نہیں ہیں اور کبھی دشمنوں کے خوف سے پردے میں چلے جاتے ہیں، لیکن دنیا امام کے وجود سے کبھی خالی نہیں ہوتی۔ جب امام سامنے آتے ہیں تو اپنے پیروکاروں سے، داعیوں سے یا مذہبی مبلغین کے ذریعے رابطہ رکھتے ہیں اور انہیں مذہبی تعلیمات دیتے ہیں۔ امام کو اختیار حاصل ہے کہ وہ مذہبی احکام میں رد و بدل کر سکے کیونکہ ان کے نزدیک اصل اہمیت باطن کی ہوتی ہے اور اس کی مختلف تعویلات کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ ان مذہبی فرائض میں تبدیلی آتی رہتی ہے، لیکن جب امام پردے میں چلے جاتے ہیں تو ان کے پیروکار ظاہری عبادت پر عمل کرتے ہیں۔ طیب امام کے غیبیت میں جانے کے بعد اسماعیلی دعوت یمن کے دائیوں نے جاری رکھی اور بعد میں یہ ہندوستان منتقل ہو گئی۔ بحروں کے لیے بنیادی عقائد ہیں کہ ان کا امام مستور ہے۔ اس دوران دائی امام کے حکم سے ان کے جانشین بنتے ہیں۔ ان کی سب سے اہم مذہبی کتاب قرآن ہے مگر صرف دائی ہی اس کے باطنی مفہوم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے دینی محاذ میں شامل ہے۔ بحرے اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں مگر ان کے نزدیک خدا کا تصور انتہائی محدود اور انسانی سوچ سے ماورا ہے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے ہیں اور اپنے داعی کو
رسول کی صلاحیتوں کا حامل سمجھتے ہیں۔ بہرے اپنی مذہبی کتابیں غیر طیبوں کو نہیں دکھاتے اور نہ ہی کسی غیر مذہب کے فرد ان سے اپنے عقائد پر گفتگو کرتے ہیں۔ وہ مذہبی محابثوں میں بھی شامل نہیں ہوتے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق جو ایسا کرے گا وہ امام الزمان کی زیارت سے محروم رہ جائے گا۔ انہیں اپنی مذہبی معلومات دوسروں سے چھپانے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ خیال ہے کہ اگر وہ اپنے عقائد دوسروں پر ظاہر کریں گے تو لوگ اعتراض کریں گے، جس سے ان کے ماننے والوں کے دلوں میں بھی شک پیدا ہو سکتا ہے اور ان کے اندرونی اختلافات جنم لے سکتے ہیں۔ بہروں کے مذہب میں یونانی فلسفے یعنی قدیم یونان کے دانشوروں کی باتوں کا بھی ذکر یا اثر آتا ہے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا۔ ان کے عقیدے میں عقل سمجھ بوجھ بہت اہم ہے اور وہ مانتے ہیں کہ سب سے پہلے عقل اللہ نے خود بنائی اور پھر اس سے باقی عقلیں وجود میں آئی۔ بہرے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ عقل اول یعنی پہلی عقل اور عقل دوم یعنی دوسری عقل کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے ایک خاص بہت عظیم ہستی پیدا کی جس کا جسم کسی مادی چیز سے نہیں بنا اور اسی ہستی کی وجہ سے آسمانوں اور زمین میں حکمت آئی۔ بہرے یہ بھی مانتے ہیں کہ کچھ خاص ہستیاں اللہ کے حکم کو فوراً مانتی ہیں اور دنیا کو سنبھالنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ایک خاص وقت پر ان ہستیوں کا دور ختم ہو جائے گا اور ان کی جگہ نئی ہستیاں آئیں گی جو اللہ کے احکام پر عمل کریں گی۔ مختصر یہ کہ بہروں کے عقیدے میں اللہ، عقل اور خاص روحانی ہستیوں کا بہت اہم کردار ہے اور وہ ان سب کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرے جو کہ شیعہ فرقے میں شامل ہیں یہ مانتے ہیں کہ جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، یعنی اصل قرآن میں کچھ حصے کم یا زیادہ کیے گئے ہیں۔ بہروں کے عقیدے کے مطابق قرآن کے موجودہ نسخے میں 10 سپارے نہیں ہیں جو کہ حضرت علی کے پاس تھے۔ ان کے مطابق ان غائب سپاروں میں اہل بیت یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت امام حسین اور ان کی اولاد کے بارے میں تفصیلی ذکر تھا۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت علی نے یہ سپارے اس لیے عام لوگوں کے لیے پہنچ سے دور رکھے کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اگر یہ لوگوں تک پہنچ گئے تو دشمن انہیں ضائع کر دیں گے۔ بہرے یہ بھی مانتے ہیں کہ کچھ خاص شیعہ بزرگوں کے پاس یہ گمشدہ 10 سپارے موجود ہیں، تاہم جب تک یہ سپارے عام نہیں ہوتے تب تک موجودہ قرآن کو ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ داؤدی بہروں میں کئی گروپس جیسے علوی، قطبی اور بیتی کے اختلافات ہیں۔ پاکستان و بھارت میں داؤدیوں کی اکثریت ہے۔ گجرات کی اسلامی سلطنت کے دور میں کچھ بہرا سنی ہوئے اور سگری بورا کہلائے جن کا رہنما ملا جی ہے۔ بہروں کے فرقے میں اختلافات تب پیدا ہوا جب 29ویں دائی متعلق عبدالطالب ذکی الدین کے بارے میں ایک شخصیت علی بن ابراہیم نے اختلاف کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اصل دائی یا مذہبی رہنما وہ ہے اور اس وجہ سے انہوں نے الگ جماعت بنا لی جسے علوی بورا کہا جاتا ہے۔ علوی بورا کہاں رہتے ہیں؟ ان کا مرکز گجرات کا علاقہ ہے۔ علوی بورا داؤدی بہروں سے شادی نہیں کرتے۔ ان کے موجودہ مذہبی رہنما 1980 سے ابو حاتم طیب ضیاء الدین ہیں۔ علوی بورا میں ایک گروہ نگوشہ بہرا بھی ہے جو سبزی خور ہیں، گوشت نہیں کھاتے، ہندی رسوم پر عمل کرتے ہیں اور اسلام کو نہیں مانتے۔ سلمانی بورا یہ ایک اور بہرا ذیلی فرقہ ہے جو یمن کے شمال مشرقی علاقے نجران میں رہتا ہے۔ ان کا مذہبی رہنما سلمانی دائی متعلق کہلاتا ہے اور ان کے قائد یمنی قبیلے بنو یام کے مکرمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یمن کا نجران علاقہ 1930 میں سعودی عرب میں شامل ہوا۔ سلمانی بورا کے موجودہ 49ویں دائی متعلق مذہبی پیشوا شرفی حسین بن حسن مکرمی ہیں جو 1976 سے اس عہدے پر فائز ہیں۔ سلمانی بہرا کی کل آبادی 70,000 سے زیادہ نہیں، یہ زیادہ تر یمن میں رہتے ہیں اور برصغیر میں کچھ ہزار سلمانی بہرا موجود ہیں، خاص طور پر ممبئی، احمد آباد اور حیدرآباد دکن میں۔ پاکستان میں بھی ان کی تھوڑی سی تعداد موجود ہے۔ بہرا برادری کے مذہبی عقائد اور رسوم میں امام مذہبی امور کی قیادت کرتا ہے اور دائی کا تقرر بھی امام کی منظوری سے ہی کیا جاتا ہے۔ جب امام مستور ہوتا ہے اور دائی دعوت کی قیادت سنبھالتا ہے تو اس وقت دعوت طیبی کے امام مستور ہیں، اسی لیے قیادت دائی کے ہاتھ میں ہے۔ دائی کا جانشین ضروری نہیں اس کا بیٹا ہو بلکہ امام کی الہام سے نئے دائی کا تقرر کیا جا سکتا ہے۔ بہرے دائی کو امام الزمان کا مقام
یا قائم مقام سمجھتے ہیں اور ان کا احترام امام کی عزت کے مترادف تصور کرتے ہیں۔ بورہا برادری میں داعی کا انتہائی احترام کیا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جو داعی کا تصور کرتا ہے اسے امام کی زیارت حاصل ہوتی ہے۔ داعی کی خدمت میں لوگ ننگے پاؤں دوڑتے ہیں اور ان کے سامنے دست بدستہ کھڑے رہتے ہیں اور اجازت ملنے تک بیٹھنے کی جسارت نہیں کرتے۔ داعی کے وضو کا پانی لوگ عقیدت سے پیتے ہیں اور ان کے قدموں کی خاک سرما کی طرح آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ ان کے عقیدت مند پکار کر انہیں مولا کہہ کر پکارتے ہیں۔ بوہروں میں مختلف مذہبی عقیدے یا عہدے ہوتے ہیں جن میں معزون، مکاسرہ، مشائخ، ملا، عامل اور میاں صاحب شامل ہیں۔ ان کے اندر بھی کئی فرقے موجود ہیں جن میں داؤدیہ، سلیمانیہ اور مہندی باغ والے زیادہ معروف ہیں جو داعیوں کے اختلاف کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ بورہا برادری کے عقائد فاطمی نظریات کے تابع ہیں اور ان کے نزدیک نجات کا واحد راستہ امام کے پیروی ہے۔ موت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور نیک بورہا مومن کی روح خدا سے جا ملتی ہے۔ بورہوں کی نماز شیعہ عقائد کے برعکس اول وقت میں ادا کی جاتی ہے۔ دین میں 3 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، فجر، ظہر و عصر ایک ساتھ، مغرب و عشاء ایک ساتھ۔ مسجد میں عورتوں کے لیے علیحدہ حصہ مخصوص ہوتا ہے۔ نماز کی قیادت عامل کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو داعی کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ کوئی اور شخص بغیر اجازت نماز نہیں پڑھا سکتا۔ عامل کے قریب بیٹھنے والوں کو زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے اور لوگ ان نشستوں کے حصول کے لیے بڑی رقم خرچ کرتے ہیں۔ بورہے رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی عید بھی دوسرے لوگوں سے پہلے ہوتی ہے۔ عشرہ محرم اور حج کے مراسم بھی چند دن قبل مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ سب انتہائی رازداری سے انجام دیا جاتا ہے۔ بورہوں کے روزے رمضان کے مکمل 30 دن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر مہینے کی پہلی اور آخری تاریخ، ہر جمعرات اور مہینے کے وسط میں بدھ کے روز بھی روزہ رکھتے ہیں۔ بورہوں پر 6 طرح کی زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ صلاۃ ہر فرد پر 4 آنے لازم ہیں۔ زکوٰۃ فطرہ اس کی مقدار بھی 4 آنے ہیں۔ زکوٰۃ حق النفس عروج الرواح اموات کے لیے 119 روپے مقرر ہیں۔ زکوٰۃ حق نکاح ازواجی حقوق کے لیے یا حواجی حقوق کے طور پر 11 روپے دیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ سلامی سیدنا داعی متعلق کے لیے نقد تحفے کی صورت میں پیش کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ دعوت یہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ کاروباری ٹیکس جو تاجر برادری سے لیا جاتا ہے۔ خمس جو متوقع آمدنی کا 5واں حصہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو بیماری کی وجہ سے نماز اور روزہ ادا نہیں کر سکتے ان پر یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نظر مقام امام غائب کی نظر کے لیے مخصوص رقم جمع کی جاتی ہے۔ بورہوں کے نزدیک حج پر ہر صاحب استطاعت فرد پر لازم ہے اور اس سے پہلے قسم یا قسم میثاق لینا ضروری ہے۔ مکہ مکرمہ کے علاوہ بورہا عقیدت مند کربلا، نجف اور قاہرہ کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ ہندوستان میں ان کی معروف زیارت گاہ احمد آباد، سورت، جام نگر، مانڈوی اور برہان پور میں موجود ہے۔ بورہا کیلنڈر عام اسلامی بحری کیلنڈر سے مختلف ہے۔ ان کے مطابق سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں جن میں 6 مکمل 30 دن کے اور 6 نامکمل 29 دن کے ہوتے ہیں۔ محرم مکمل ہوتا ہے، صفر نامکمل۔ اسی طرح دیگر مہینوں کی تقسیم کی جاتی ہے۔ کاروباری حساب کتاب کے لیے ہندی مہینوں اور تاریخوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بورہوں کی مذہبی زبان عربی ہے جبکہ عام افراد اردو اور گجراتی بولتے ہیں۔ بورہوں میں مذہبی بحث و مباحثے سے اجتناب کیا جاتا ہے اور اس کے مقدس کتابیں غیر مذہب افراد کو دکھانا ممنوع ہے۔ پہلے بورہے مرد داڑھی رکھتے ہیں لیکن اب کچھ افراد داڑھی منڈوانے کو بھی ترجیح دیتے ہیں۔ بورہا برادری کی روایات اور عقائد ان کے فاطمی پس منظر سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے مذہبی معمولات مکمل طور پر داعی اور امام کی بدولت یا امام کی ہدایت کے تحت ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔